ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 50% کر دیا۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ بھارت نے روسی تیل خریدنا بند نہ کیا تو مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں۔ ماسکو سے تیل خرید کر بھارت یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے چین پر بھی مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر کے مطابق روسی حکام سے بات چیت میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ اچھا موقع ہے، روسی حکام سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ روس پر ٹیرف کا تعین بھی جلد کریں گے۔ ایران نے دوبارہ جوہری پروگرام شروع کیا تو پھر حملہ کریں گے۔ ٹرمپ کا مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹرز کی درآمد پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ جنوبی کوریا سے جانے والی چپس کو استثنا دے دیا۔ پاکستان سمیت 26 ممالک کی مصنوعات پر نئے امریکی ٹیرف کا نفاذ ہو گیا۔ ٹرمپ ٹیرف پر مودی کی خاموشی کی وجہ راہل گاندھی نے بتا دی۔ کہا، امریکہ میں ایرانی کے خلاف تحقیقات کی وجہ سے مودی کچھ نہیں کر سکتے۔ مودی اپنی کمزوری بھارتی عوام کے مفادات پر غالب نہ آنے دیں۔ کانگریس رہنما پون کھیرا نے کہا کہ ٹرمپ مودی کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انڈیا پر اضافی ٹیرف کے امریکی اقدام کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے روس کے خلاف امریکی نرمی کا یورپی دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارت پر ٹیرف بہادرانہ اور منطقی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ٹرمپ نے 3 سال بعد روسی جارحیت میں مدد پر بھارت کو سزا دی۔ امریکی صدر نے پوٹن کی شیطانی جنگی مشین کو فنڈ فراہم کرنے والوں کو سبق دیا۔ کیا برطانیہ اور یورپی ممالک ایسا کرنے کی ہمت کب کریں گے؟ امریکی سینیٹر لنڈزی گرام نے بھی ٹرمپ کے بھارت پر اضافی ٹیرف لگانے کے فیصلے کو سراہا۔ عالمی تنہائی کا شکار بھارت چین کے قریب آنے کو بے قرار۔ بھارتی وزیر اعظم 31 اگست کو چین کا دورہ کریں گے۔ نریندر مودی کی SCO سربراہی اجلاس میں شرکت شیڈول۔ بھارتی دفتر خارجہ نے دورے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ دورے کا مقصد خطے میں سیکیورٹی، معیشت، علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال ہے۔ مودی نے اس سے پہلے 2019 میں چین کا دورہ کیا تھا۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر انتقام۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کی پراسرار موت۔ مودی سرکار پر سخت سوالات اٹھنے لگے۔ ستیہ پال نے بھارتی حکومت کی دھمکیوں کا ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا۔ لکھا، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں، ہمیشہ سچ بتائیں گے۔ ان پر حکومت کا بے انتہا دباؤ ہے۔ ستیہ پال نے راہل گاندھی سے گفتگو میں انکشاف کیا تھا۔ پلوامہ واقعے کو مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ستیہ پال نے کرن تھاپر کے انٹرویو میں بھی مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کا نیا ریکارڈ۔ انڈیکس 1,45,918 کی سطح کو چھو گیا۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 830 پوائنٹس کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا، 282 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ بھارتی سٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز مندی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ آئل 20 سینٹس فی بیرل مہنگا، $67.09 کا ہو گیا۔ WTI 22 سینٹس مہنگا، فی بیرل قیمت $64.57 ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی اور پشاور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بلوچستان کے اضلاع یوب، بارکھان اور خوزدار میں بارش کا امکان۔ کراچی میں موسم جزوی ابر آلود۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ٹھلکی موسی آباد نہر میں ایک اور 35 فٹ چوڑا شگاف، فصلیں زیر آب۔ لاہور میں مونسون بارشوں نے پارکوں کی حالت بگاڑ دی۔ سپریم کورٹ کی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت کی۔ مذہب تبدیل کر کے پسند کی شادی کرنے والی بینش عدالتی حکم پر پیش۔ عدالت کو بتایا کہ کوئی دباؤ نہیں، اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا۔
شادی کے وقت عمر 28 سال تھی، شوہر کے ساتھ خوش ہوں، والد دھمکیاں دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اب کوئی دھمکیاں نہیں دے گا، پولیس کو لڑکی اور فیملی کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے 16 سال بعد خاتون سرکاری ملازم کو نوکری سے برطرف کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ محض انکوائری کی بنیاد پر کسی کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس ملک اویس خالد نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ متعلقہ اتھارٹی کو درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات کی دوبارہ انکوائری کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست گزار کے واجبات کی ادائیگی کو انکوائری کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ سرکاری محکموں اور اداروں میں سفارش کی بنیاد پر تبادلے، خیبر پختونخوا حکومت نے نوٹس لے لیا۔ غیر قانونی اور اثر و رسوخ پر تبادلوں میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے متعلقہ سرکاری محکموں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ لکھا، سفارش اور ذاتی تعلقات کی بنا پر تبادلہ بدعنوانی تصور ہوگا، تبادلے اور ترقی رک سکتی ہے۔ تمام سرکاری محکموں اور اداروں میں تبادلے میرٹ پر کرنے کی ہدایت۔ روزمرہ ضرورت کی چیزیں کم سے کم ان میں کمی آنی چاہیے۔ 500-600 روپے کمانے والے اور 600 روپے کا گھی لیں، 200-300 روپے کی چینی لیں، بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ غریب کے لیے خریدنا مشکل ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جیسے جو عام طبقے ہیں ان کو کافی مشکلات ہے، خریداری میں تقریباً 200 روپے تک کلو پہنچ چکا ہے۔ چینی حکومتی ریٹ 173 روپے میں کہیں دستیاب نہیں، شہر دکانداروں نے منمانے نرخ مقرر کر لیے۔ پشاور میں چینی 200 روپے کلو برقرار، لاہور میں چینی کی فراہمی جزوی بحال، ملتان میں چینی 195 روپے کلو بکنے لگی، فیصل آباد میں چھوٹی دکانوں پر چینی 180 روپے کلو فروخت۔ حکومت نے 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں نئے امریکی قونصل جنرل اسٹیسن سینڈرز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک الیکٹرک ٹرام چلانے کا فیصلہ، کینال روڈ پر انڈر پاسز کو ایک ہی لین میں لایا جائے گا، جے روڈ انڈر پاس کو بائیں سے دائیں جانب منتقل کرنے کی پلاننگ، الیکٹرک ٹرام کو کینال روڈ کے انتہائی بائیں جانب چلایا جائے گا، بس سٹاپس پر سڑک کی چوڑائی بڑھانے کا پلان، محکمہ ٹرانسپورٹ کا ٹرام روٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ، جلوں سے ہربنس پورہ تک انڈر گراؤنڈ سڑک بھی زیر غور، الیکٹرک ٹرام کا ڈپو ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بنایا جائے گا۔ کراچی میں زمینی راستے سے کربلا جانے پر پابندی کے خلاف MWM کا مارچ روک دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نمائش چرنگی پر مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں سے ملاقات، آج دوپہر تک مطالبات حل کرانے کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بات کی ہے، زمینی سفر میں سیکیورٹی خدشات ہیں، جہاز کے ٹکٹ میں رعایت دلانے کی کوشش ہے۔ اور قوم جشن آزادی مارکہ حق شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پرجوش، سندھ حکومت کا جشن آزادی پر کراچی سے تھر پارکر تک خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ، ملک بھر میں سب جلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں قومی جھنڈوں، جھنڈیوں، بیجز اور قومی پرچم کے رنگوں پر مشتمل ملبوسات کے سٹال سج گئے۔ اسلام آباد میں باجے کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد۔